والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی چوتھی صفت بتائی گئی کہ وہ قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو کتابیں پہلے نبیوں پر نازل ہیں ان کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے صرف قرآن پر عمل کرتے ہیں کیونکہ پچھلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب یہاں پر جو لفظ ہے نا، یہ قابل غور ہے، والذین یؤمنون بما انزل، جو بھی نازل کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی نازل ہوا اور اس کے علاوہ سنت بھی۔ سورۃ النساء میں آتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت دونوں نازل کی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ ساری کی ساری وحی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ اپنے پاس سے باتیں نہیں بتاتے تھے جو احادیث وغیرہ میں آتی ہیں، جو صحیح اوتھینٹک احادیث ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ وحی کے ذریعے آپ کو سکھایا جاتا تھا۔ حسان بن نطیہ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر بھی اترتے تھے، اور جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے تھے اسی طرح سنت کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ آپ نے خود بھی فرمایا خبردار، مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی جس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، جو تلاوت نہیں کی جاتی، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، پچھلی کتابیں، سابقہ کتب جن کو کہتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یہ واضح دلیل ہے اس بات پر، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پہ نازل کی، اور وہ کتاب جو اس نے اس سے پہلے نازل کی۔ حکم دیا گیا کہ اس پر ایمان لاؤ، اور وہ ایمان لے آتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں کیا کہا؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب تم سے کوئی چیز بیان کریں، نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بلکہ کہو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الیکم، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف آیا اور جو تمہاری طرف آیا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ پورا یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا لفظ اول کے مقابلے میں ہے آخر، اور اس کے ساتھ جب تے لگا دی گئی مؤنث کی تانیث کی تو آخرت بن گیا۔ دنیا کے بعد والی زندگی کو آخرت کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو مرنے کے بعد ہمیں نظر آئے گی اور واقع ہوگی وہ آخرت کہلاتی ہے، اور اس کا ذکر خاص طور پر یہاں کیا گیا کہ یہ ایمان کا رکن ہے۔ اس میں قبر کے اندر جو کچھ ہوگا، پھر سور کا پھونکا جانا، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، حشر، شفاعت، حساب کتاب، اعمال ناموں کا پھیلایا جانا، میزان، حوض کوثر، مومنین کا امتحان، پل صراط، آگ، قنطرہ، جنت، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ یہ آخرت کے حصے ہیں، کمپوننٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، اور یقین ایسے علم کامل کو کہتے ہیں جس میں ادنا سا شک بھی نہ ہو، یعنی انہیں آخرت کے آنے میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، نہ حساب میں شک ہے، نہ پل صراط کے بارے میں کوئی شک ہے، نہ جنت کے بارے میں شک ہے، نہ جہنم کے بارے میں، بلکہ ان کو یقین ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث میں فرق نہیں کرتا، وہی سیدھے رستے کی ہدایت پاتا ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے، متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے، اور پھر اس پر ایمان لاتا ہے جو آپ پر نازل ہو، اور اس پر ایمان لاتا ہے جو پہلے نازل ہو، اور وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ اصل میں ہماری اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک آخرت پر یقین نہ ہو، اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہ ہو تو انسان سیدھا کام نہیں کرتا، صحیح کام نہیں کرتا۔ تو آخرت اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، اس کی تیاری ہمیں دنیا میں کرنی ہے، ہمیں آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا ہے۔ سورۃ کہف میں آتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔